بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یرکان پر، جس کو ہم عام طور پر پیلیا کہتے ہیں۔ پیلے یرکان کو یرکان زرد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عام پایا جانے والا مرض ہے۔ انگلش میں اس کو جوائنٹس بولتے ہیں۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں اور مریض کو کھانے میں غذا کیا دینی ہے، پرہیز کیا کرنا ہے اور علاج، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو پیلیا ہے، جوائنٹس، یہ بنیادی طور پر 3 اقسام کا ہوتا ہے، اور اس میں آنکھوں کا رنگ اور جلد کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ اس میں جگر کا فعل متاثر ہوتا ہے، اور اس میں جگر فالتو صفرا جو یلو بائل ہے اس کو جسم سے خارج کرنے کی بجائے وہ زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم میں ہی رکنے لگتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام لگایا ہے فالتو چیزوں کو، صفرا کو نکالنے کا جسم سے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور وہ فالتو جو صفرا ہے وہ پیشاب اور خانے سے خارج نہیں ہوتا، وہ جسم میں رکنے لگتا ہے، خون میں اس کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، تو جس سے آنکھوں کا رنگ زرد پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ کو پیلا یرکان ہو گیا ہے تو اس میں علامات کیا ہوتی ہیں، اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو علامات پیلے یرکان کی جو زیادہ کامن ہے، مریض کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وہ ہر وقت تھکا تھکا رہتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، زیادہ صفرا خون میں رکنے سے سارا جسم، جلد، آنکھوں کا رنگ بھی پیلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب بھی پیلا اور جلن سے آنے لگتا ہے۔ اگر یرکان بہت زیادہ ہو جائے، شدت اختیار کر جائے، تو اس میں جو مریض کا تھوک ہے وہ بھی پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ہلکا پیلا رنگ تھوک میں بھی نظر آتا ہے۔ اور اگر اس ایسے مریض کو آپ وائٹ کپڑے پہناتے ہیں تو وہ کپڑوں پر نا ہلکا پیلا سا داغ، پلاہٹ سی آنے لگتی ہے، اور جسم پر خارش رہتی ہے، اور متلی اور الٹی بھی ہونے لگتی ہے۔ یعنی جن کو یرکان ہو جاتا ہے ایسے مریض کو الٹی اور متلی رہنے لگتی ہے، اور دل خراب ہوتا ہے بار بار۔ اور اس کی علامات میں ہونٹوں کا رنگ پھیکا پڑنے لگتا ہے، جیسے خون کی کمی ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، بھوک بالکل بند ہو جاتی ہے، مریض کھاتا پیتا کچھ نہیں، اگر کھائے بھی لے تو اس کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے یا دل متلی کرتا ہے۔ پخانے کا رنگ زرد اور کبھی بھورے رنگ کا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفیدی مائل ہو جاتا ہے۔ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یرکان کس وجہ سے ہوا اور اس کی کون سی قسم ہے، اس سے علامت میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریضوں کو قبض ہونے لگتی ہے، اور یرکان کے مریض کو پیاس نہیں لگتی، ویسے جسم میں گرمی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی پیاس کم ہو جاتی ہے، اور اکثر مریض کو شدت کی وجہ سے، یرکان کی شدت سے بخار رہنے لگتا ہے۔ اگر جگر میں ورم ہو جائے، یعنی جگر میں زیادہ سوزش اور ورم ہو جائے، تو پسلیوں کے نیچے دائیں جانب، رائٹ سائڈ پر پسلیوں کے نیچے ہلکا ہلکا درد رہنے لگتا ہے، اور جو ماہر طبیب ہے وہ اس کو ٹٹول کر دیکھ سکتا ہے کہ جگر میں ورم یا سوزش پیدا ہو گئی ہے یا نہیں۔ یہ شدت کی حالت میں ایسا ہوتا ہے۔ جی، اب اس کی پیلے یرکان کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اسباب ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ یرکان کے بہت سے اسباب ہیں، جیسے گرم اور خشک غذا کا استعمال کرنا، پانی کم پینا،
دھوپ میں زیادہ رہنا، جو لوگ باہر دھوپ میں زیادہ کام کاج کرتے ہیں یا پھرتے رہتے ہیں ان کو یرکان، پیلا یرکان ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چکنائی اور بیکری کی اشیاء کھانا، جو لوگ باہر سے اکثر کھاتے ہیں، گندے تیلوں میں مختلف چیزیں بنی ہوتی ہیں، وہ کھانے سے بھی یرکان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی زہریلے جانور کا کاٹنا جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، اس کے زہر سے بھی جگر کا نظام خراب ہو سکتا ہے اور پیلا یرکان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ٹائیفائڈ بگڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیلا یرکان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پتے کی پتھریاں بھی اس کا اسباب ہے، بائل ڈکٹ کی رکاوٹ اور سوزش۔ اگر بائل ڈکٹ میں رکاوٹ ہے کسی وجہ سے، صفرا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہاں سوزش ہو گئی ہے اور رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے تو وہ بھی یرکان، اس میں بھی پیلا یرکان ہو جاتا ہے۔ جی اب بات کرتے ہیں پیلے یرکان کا علاج کیا ہے۔ تو اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں پیلے یرکان کا تو علاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تشخیص کر لی جائے کہ یرکان کون سا ہے اور کس نوعیت کا ہے اور اس کا یرکان کا اسباب کیا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے۔ جو یرکان کے بہترین مجرب علاج ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر مریض کو قبض ہے، کانسٹیپیشن ہے، تو چھلکا اسبگول 2 چمچ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں بھگو دیں۔ جب وہ پھول جائے تو نیم گرم ہی اس کو ہلا ہلا کے مریض پی لے۔ اس طرح سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی قبض دور نہ ہو تو پھر اسی دودھ میں، جس میں آپ نے چھلکا اسبگول ڈالا ہے 2 چمچ، اسی کے اندر 3 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر پئیں۔ اور یہ جو مقدار ہے 3 چمچ کیسٹر آئل کی اور 2 چمچ اسبگول کی 1 گلاس دودھ میں، یہ بالغ مریض کے لیے ہے، بڑوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے ان کی عمر کے مطابق یہ تجویز ہوگا۔ یہ آپ کو میں بڑے مریضوں کے بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جی اس کا جب قبض رفع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ جو بھی دعا آپ کا معالج یا ڈاکٹر دیتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ گھریلو علاج کرتے ہیں، تو جہاں آپ کا علاج ہے وہ اگر وہ آپ نے 10 دن میں ٹھیک ہونا ہے تو یہ چیزیں علاج گھریلو علاج سے آپ 5 دن میں بہتر ہو جائیں گے۔ سن لیں، علاج کے لیے مولی کے پتوں کا پانی آدھا کپ لیں، یعنی مولی کے پتوں کو آپ کوٹ لیں اور اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں، اس کا پانی نکل آئے گا۔ اس میں آپ 1 چمچ شکر ڈال کے تو اس کو تھوڑا میٹھا کر لیں۔ اس میں چینی نہیں ڈالنی، شکر ہی ڈالنی ہے، کیونکہ شکر جگر کے حوالے سے اور یرکان کے حوالے سے اچھی ہے، تو وہ آپ دن میں 2 بار پئیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی آپ صبح اور شام پئیں گے الگ الگ بنا کر۔ علاج نمبر 2، شربت بزوری بارد لینا ہے۔ عام طور پر شربت بزوری 3 اقسام کے ہوتے ہیں، ایک ہار ہوتا ہے، ایک معتدل ہوتا ہے۔ آپ نے شربت بزوری بارد لینا ہے۔ اس میں 4 چمچ شربت بزوری بارد کے لیں گے اور آدھا کپ ارگ کاسنی کا لیں گے، اور اس کو آپ باقی پانی شامل کریں گے۔ اس کو آپ دن میں 3 بار، یہ خوراک ہے، اس کو دن میں 3 بار لیں گے۔ اب علاج نمبر 3 سن لیں۔ اٹسٹ بوٹی ہے ایک، اس کی جڑوں کا ہار گلے میں ڈالنے سے جبکہ یہ جسم سے مس ہوتا رہے تو اس کے ادویاتی اثرات سے یرکان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جن کو پیلا یرکان ہوتا ہے انہوں نے گلے میں ہار ڈالے ہوتے ہیں کسی پودے کے، وہ اٹسٹی ہوتی ہے، اس کی جڑوں کو کاٹ کے اس کو ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے
اور ایک مخصوص انداز میں اس کو پرو کر تو گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس سے یرکان والے کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب علاج نمبر 4 یہ ہے کہ گاجر کا جوس نکال کر دن میں 2 سے 3 بار پینے سے بھی یرکان ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ 5 نمبر پہ ہے جی مولی کے پتوں کو پکا کر کھانا بھی یرکان میں بہترین رہتا ہے۔ جیسے ساگ یا پالک بناتے ہیں، اسی طرح مولی کے پتوں کو الگ سے کاٹ کر پکائیں، اس سے بھی یرکان والے کو، جس کو پیلا یرکان ہے، اس کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ 6 نمبر پہ جی شربت بزوری میں لیموں کا رس ملا کر پینا یرکان کو تقریباً ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اگر جس کو شربت بزوری میں جس کو متلی اور قے ہو رہی ہے، ایسا مریض شربت بزوری میں لیموں نچوڑ کر پیے گا تو اس کی متلی اور قے بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کو یرکان بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ متلی اور الٹی میں آپ املی اور آلو بخارے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو میں نے بنا کے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ وہ بھی پیلے یرکان میں نے اس کا بتایا ہے، املی اور آلو بخارے کا شربت کیسے بنانا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یرکان کے مریض کو کیا کھانے میں دیا جائے، مریض کی خوراک کیا ہونی چاہیے، اس پہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ مریض صرف یہی غذائیں کھائے جن میں سبزیوں میں ہے کدو، ٹنڈے، گھیا توری، شلجم، حلوہ کدو، گاجر، پھلوں میں خربوزہ، تربوز، انار، موسمی، فروٹر، گرما، امرود، الیچی، کیلا، لوگاٹ، یہ پھل ہیں جو پیلے یرکان میں آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی پھل نہیں کھانے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جی آپ دودھ والی سوئیاں کھائیں اور ملائی اتار دینی ہے، جو دودھ سوئیوں میں ڈالیں گے ملائی اتار کے اس کی سوئیاں بنائیں، وہ آپ کھا سکتے ہیں پیلے یرکان میں۔ اور رس، بند، ڈبل روٹی، بسکٹ، یہ 4 چیزیں ہی سن لیں، رس، بند، ڈبل روٹی، بسکٹ، یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ دلیا، نمکین بھی کھا سکتے ہیں، میٹھا بھی کھا سکتے ہیں، میٹھا اس میں زیادہ بہتر ہے۔ گنے کا رس، گنے کا رس جو ہے وہ اس میں آپ اکثر دیکھا ہے کہ دکان والے گنے کے رس میں ڈال رہے ہوتے ہیں پودینہ اور ادرک، وہ آپ نے نہیں ڈلوانی، خالی گنے کا رس لے آئیں، اس میں لیمن نچوڑ کر پی سکتے ہیں۔ ساگودانہ استعمال کریں، چاول کی کھیر استعمال کر سکتے ہیں، اور فلودہ کھا سکتے ہیں، برفی کھا سکتے ہیں، کھویا کھا سکتے ہیں، گجریلا کھا سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ پیلے یرکان میں کھا سکتے ہیں۔ اور پیلے یرکان والا جو مریض ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سالن نہ کھائے، سالن اس کا بند کر دیں، سالن بالکل نہ کھائے، سالن بند کرنے سے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو سبزیاں میں نے بتائی ہیں یہ بوائل کر کے کھائیں گے، سالن نہیں بنانا اس کا، ان کو بوائل کر لینا ہے اور ابلی ہوئی سبزیاں کھائیں، ابلی ہوئی سبزیوں کا سوپ پئیں، تو انشاءاللہ تعالی پیلے یرکان والا مریض دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔